وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا کوئی بھی قدم اس کی بہنوں کے راستے میں رکاوٹ بن جائے، اور مزید اس کے ابو کی طبیعت خراب تھی۔ وہ دیوار بن چکی تھی، ساخت اور جامد، اور وہ کسی حد تک ٹھیک بھی تھی۔ ہر کسی نے اس کی بہنوں کے طعنے دیے تھے۔ 7 بہنوں کا بوجھ، ان کو پڑھانا لکھانا تو چھوڑو، ایک سرکاری اسکول کی ٹیچر کی تنخواہ میں اتنا بڑا پورا گھر سنبھالنا، اور پھر ان بچیوں کی شادیاں کرنا۔ وہ سب کچھ اس لیے سہ رہی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی قدم ایسا اٹھائے جو اس کی بہنوں کے لیے تانا بن جائے اور ان کے رشتوں میں رکاوٹ ہو۔ ہما اس پر کڑتی تھی، امی اس پر خاموش تھیں اور ابو بے خبر۔ امی نے یا تو بھرم رکھنے کے لیے کبھی ان سے کچھ نہیں کہا، یا پھر اس کا رشتہ ٹوٹنے کے ڈر سے۔ لیکن یہ ڈر ایک دن سامنے آ گیا۔ جس رشتے کو وہ مضبوطی سے تھامے ہوئے تھی، وہ خود اس کی گرفت سہ نہ سکا اور ٹوٹ گیا۔ وہی روز مرہ خوف میں مبتلا کر دینے والی شام کا قصہ۔ کئی بار کھانا چکھنے کے باوجود بھی اس کا دل دھڑک رہا ہوتا۔ جیسے ہی گاڑی گھر میں داخل ہوتی، اس کے چہرے کے تاثرات اور اوسان پتہ ہو جاتے۔ یہ وہ تاثرات ہیں جو عموماً اس کو مار پیٹ کا سبب بنتے تھے۔ وہ کھانا لے کر جیسے ہی گئی، کمرے میں خلاف معمول اندھیرا تھا، اور اسامہ فون پر کسی سے لڑ رہا تھا۔ اس نے خاموشی سے لائٹ آن کی اور کھانا اس کے سامنے رکھا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلی، اس نے گلاس ٹوٹنے کی آواز سنی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ بھاگ کر واپس کمرے میں گئی۔ اسامہ کا چہرہ انتہائی سرخ اور کنپٹی کی رگیں ابھری ہوئی تھی۔ جہنم بنا دی ہے تم نے میری زندگی۔ وہ اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور اس کو گلے سے پکڑ کر کہنے لگا۔ اس کی آنکھیں ابلنے لگیں۔ تمہاری وجہ سے میں لیٹ ہو گیا، آج تمہاری وجہ سے میں نے آج اتنی باتیں سنی، اتنا بڑا پروجیکٹ میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ آپ نے خود کہا تھا کہ 10 بجے جائیں گے۔ اس نے کھانستے ہوئے بامشکل اپنی بات مکمل کی۔ اس کے ہاتھ کی گرفت مضبوط تھی، یوں جیسے وہ غصے اور بہت عرصے سے دبائے ہوئے تھا۔ اس نے اس کے منہ پہ ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کیا۔ وہ چکرا گئی اور اس کا ماتھا میز پر لگا۔ خون کی ایک دھار آنکھ کی آن میں پھوٹی۔ بد زبان عورت، رحم کھا کر میں نے تجھ سے شادی کی کہ اتنی بیٹیاں ہیں، اتنی کہ فقیر سے بھی بیاہ ہیں تو فوراً بیاہ دی جائے۔ لیکن یہ رحم تو میرے ہی گلے کا پھندا بن گیا۔ ہر وقت اس رحم کی وجہ سے ذلیل ہوتا ہوں۔ کھانا پکانا اس کو نہیں آتا۔ بانجھ یہ ہے، بد زبان، بے حیا، نافرمان عورت۔ اس کا غصہ کنٹرول نہیں ہو رہا تھا، اور وہ جو نیچے ماتھے پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی، اس انسان کو دیکھ رہی تھی جس کی ایک ایک بات اس کی عزت نفس کی دھجیاں اڑا رہی تھی۔ اس کے چیخنے پر سب توڑ کر کمرے میں چلے آئے۔ طلاق دیتا ہوں میں اسے۔ گول فریم والے شیشوں کے پار کئی انسانوں کو پڑ چکی آنکھیں اپنی ہی بیٹی کو نہ پڑھ سکی کہ وہ کس غم سے ہلاکان تھی۔ بے بسی کی اعلیٰ مثال بنے اب اسی کو دیکھ رہے تھے۔ اتنے احساسات کو سنبھال نہیں پا رہے تھے، اس لیے آنکھیں بے آواز آنسو چھلکا رہی تھیں۔ جیسے ہی شام ہوتی، وہ اپنی جگہ پر بیٹھی تھر تھر کانپنے لگتی۔ پھر ہما اس کو گلے لگا کر روحان سی آواز میں کہتی، کوئی نہیں ہے باجی۔ وہ ہما کا لمس پا کر گہری سانسیں لیتی اور ایک آنسو اس کے گالوں سے بہہ نکلتا۔ دوپہر کی دھوپ منڈیروں پر چڑھ آئی تھی، اور ابو نماز پڑھ کر گھر میں داخل ہو کر ہما کو آواز دے رہے، جبکہ وہ جانتے تھے کہ ہما اس وقت یونیورسٹی ہوتی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ پر اپنے اگلی پڑھائی کے سیمیسٹر کا آن لائن ارادہ کر رہی تھی۔ وہ خود کو پڑھائی میں مصروف کرنا چاہتی تھی۔ جی ابو، وہ سر پر دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے باہر نکلی تو ابو ہاتھ میں پھلوں کا شاپر پکڑے ہوئے تھے۔ باقی بہنیں اسکول کے بعد فوزیہ باجی کے پاس قرآن پاک پڑھنے جاتی تھیں۔ ابو نے بنا کچھ کہے اس کو شاپر پکڑائے اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ابو، کھانا کھائیں گے آپ؟ اس نے پوچھا۔
ابو نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا۔ اتنا سن کر وہ ابو کے کمرے میں چلی گئی۔ ابو، آپ ابھی تک خفا ہیں مجھ سے؟ نہیں۔ تو آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ کیا بات کرنی ہے؟ کچھ بھی، مطلب میں نے آپ کو پرسوں کہا تھا کہ مجھے پی ایچ ڈی کرنی ہے، آپ نے صرف یوں کہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ میں جاب کر لوں، آپ نے کہا کر لو۔ پلیز ابو، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دیں۔ میں تو بس اسی لیے خاموش تھی کہ وہ باقاعدہ رونے لگی۔ ابو نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور اخبار طے کر کر پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا کہ وہ تمہیں طلاق دے دے گا اور پھر تمہاری بہنوں کے راستے میں مشکلات کھڑی ہو جائیں گی، کیونکہ تمہاری بہنوں کو تو یہ معاشرہ پال رہا ہے نا، میں نہیں۔ معاشرے کو زیادہ فکر ہے، مجھے نہیں۔ جب ایک ایم فل کے اسٹوڈنٹ ڈومیسٹک وائلنس یا ابیوز پر خاموش رہے تو اس کے بعد میں صرف افسوس ہی کر سکتا ہوں۔ تم نے اپنی بہنوں کے ساتھ بھی برا کیا ہے۔ چلو چھوڑو، اب بتاؤ کون سی یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہے؟